بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھروں میں تراویح کیسے پڑھیں گے اس بارے میں الحمدللہ ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ آج تراویح کے 2-3 مسائل آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو بزرگوں کہ تراویح 20 رکعت نماز تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، اہتمام سے اپنے گھروں میں ادا فرمائیں۔ مسجدوں میں پابندی ہے، زیادہ لوگ نہیں جا سکتے، گھروں میں اہتمام کے ساتھ ایک آدمی ہے گھر میں اکیلا نماز پڑھے، 2 ہیں جماعت سے پڑھ لیں، 3-4 ہیں جماعت سے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دوسروں کو اکٹھے نہ کریں، محلے میں ٹھیے بنا کے 2-4-8 گھر والے ایک جگہ پڑھیں، 20-30 اکٹھے ہو کے پڑھیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ پرشاسن کے بھی منشا کے خلاف ہے اور ہمارے علماء بھی اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جو حکومت کے قانون کے خلاف ہو جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا بہت دھیان رکھیں۔ بہرحال دیکھیں دوستو بزرگوں، تراویح کی جو نماز ہے 20 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، تو جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں نیت کا بڑا مہتو ہے، نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ تراویح کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ علماء نے بڑا آسان مسئلہ سمجھایا ہے۔ دیکھیے آپ آسانی کے ساتھ اس طرح نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت تراویح کی نماز سنت مؤکدہ، اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ جو بات میں نے بولی ہے نیت کی، یہ دل میں سوچنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ نے جو سوچ لیا وہ نیت ہو گئی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بول دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پورے 20 رکعت تراویح کی الگ الگ 2 رکعت کر کے نیت کرنا بہتر ہے۔ جب ہم 2 رکعت کی نیت باندھے تب دل میں نیت کر لیں، جب 2 رکعت کی نیت باندھے تب نیت کر لیں، اس طرح کریں گے۔ لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آسانی کے لیے کوئی یہ چاہتا ہے کہ پوری 20 رکعت تراویح کی ایک ساتھ نیت کر لے، یعنی نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھوں گا، 2 رکعت کر کے اللہ تعالیٰ تیرے لیے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس طرح دل میں سوچ لے گا، تو اب یہ 20 رکعت تراویح کی اکٹھی نیت کر لینا بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت کی جاوے۔ یہ تراویح کی نیت کے بارے میں مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ تو ترویحہ میں 4 رکعت پر بیٹھ کر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ جو تسبیح ہے ڈسکرپشن میں ہم وہ تسبیح لکھ بھی دیں گے اور مسجدوں میں الحمدللہ وہ لکھی ہوتی بھی ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی اس تسبیح کو پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کا ہر 4 رکعت پر پڑھنا ضروری ہے۔ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 لوگ زور سے پڑھتے ہیں، کہیں امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ تسبیح یاد نہیں ہے اس لیے ہم تو خاموش رہیں گے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، آپ کسی بھی فتوی کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی آپ مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے رابطہ کر کے دیکھ لیں، وہ یہی کہیں گے آپ کو کہ یہ تسبیح جو ہے پڑھ لینا یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور علماء نے یہ بھی آگے رہ کر کہا ہے کہ اگر یہ تسبیح یاد نہیں ہے تو آپ اس وقت آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، آپ اس وقت ذکر کر لیں، آپ قرآن کریم آپ کو جو صورتیں یاد ہے وہ پڑھ لیں، آپ اس وقت درود شریف پڑھ لیں، جو ذکر آپ کو یاد ہو اس وقت آپ کر لیں، آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ یہی تسبیح پڑھنا ضروری ہو ایسا نہیں ہے، اس کا خیال دماغ سے نکال دیں۔ اسی طریقے سے نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا بہت دھیان رکھیں۔ موبائل سامنے رکھ لیا آپ نے اور اس میں دیکھ کر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد رکوع کر دے رہے ہیں۔ احناف ہیں، ہم حنفی لوگ ہیں، احناف کے یہاں دیکھ کر نماز میں قرآن پڑھنا سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے ہماری عشاء کی نماز جماعت سے نہیں ہو پائی، ہم نے تنہا پڑھ لی اور جماعت تراویح کی شروع ہو گئی، تو اگر عشاء کی نماز تنہا ہم نے پڑھی ہے، جماعت سے نہیں پڑھی ہے، پھر بھی ہم تراویح کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے عشاء کی نماز فرض جماعت سے نہیں پڑھی ہے اور وتر جو ہے جماعت سے ہوتی ہے چونکہ رمضان میں، تو وتر کی جماعت میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو وتر بھی وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، تراویح جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے لیے ضروری تھا کہ ہم ان کو سمجھا دیں۔ اکیلا آدمی ہو اکیلا پڑھے، جیسا کہ آپ کو بتایا، بہت سے ہوتے ہیں کہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں روم میں، اکیلا آدمی ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھے، اکیلا پڑھے نماز، کوئی حرج نہیں۔ یہ کچھ باتیں تھی، اللہ ہم کو سمجھائے۔ دیکھیے یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، جو کچھ مسائل آئے نا تو ہم اپنے مقامی علماء سے رابطہ کر کے ہر چیز کو پوچھ کر سمجھ کر کریں، اللہ ہم کو سمجھا دے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔